اردو میں نا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر لفظ اپنی زبان میں ہر لفظ نفسیات کی کنسٹرکشن کرتا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا اور بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نفسیات پہ ہم نے وہی اثر لیا ہوا ہے جو کہ جھوٹ کی بیشتر اقسام کا ہوتا ہے۔ اصل میں نفسیات الگ الگ خانوں میں اسٹرکچر کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ عربی میں یہ فائدہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی قسمیں الگ الگ پراپر نفسیات کو الگ الگ اسٹرکچر کرتی ہیں۔ جھوٹ کی نفسیات ویسے کیا ہیں؟ جھوٹ دنیا میں جب بھی کوئی سائیکالوجسٹ اٹھا کے اس کی سرجری کرے گا نا، ایک بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، تو وہ سمپل ایک ہی بات کرے گا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی ریسورس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے امیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے کسی بھی لیول پہ ہستی کو کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو اس سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بندہ۔ عربی میں اس کو کذب بولتے ہیں، کذب۔ اردو میں جب جھوٹ کسی اور پہ باندھا جائے نا، اس کو بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں ہم، اس کو عربی میں جھوٹ نہیں کہتے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ ہم وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نفسیات ہوتی ہے، اسے آپ بے شک پروٹیکٹ نہ بھی ہو رہے ہوں، اور اس کی قسم کسی اور لیول کے اوپر، وہ گناہ ہی کسی اور لیول کا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کے لیسنس تھے یہ سارے، اس کے اندر ہی ہماری پروٹیکشن کی تھیراپی بھی تھی، مگر ہم نے بس اس کو بس کیجول لیا، اور کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نفسیات کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرنی تھی۔ ماں باپ کو چاہیے تھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر، ظاہر ہے ایک بندہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی نسخے تیار کر رہا ہے جھوٹ بولنے کے، فار ایگزامپل، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا تھا، اس کو روک تھام کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی تھی۔ اور ایک بندہ کسی اور کو مسمار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی اسٹریٹجی، اس کی پریونٹیو اسٹریٹجی بھی کوئی اور ہونی چاہیے۔ اس لیے جب جھوٹ کی آپ روک تھام کریں گے نا گھر پہ یا اپنے ساتھ بھی کریں گے، تو آپ کو الگ الگ لیول کے اوپر اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کی تھیراپیوٹک جو پروسیسنگ ہے وہ بھی الگ الگ لیول پہ کرنی پڑے گی۔ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہوا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جھوٹ کی اصل میں ویلیو کیا ہے، اس گناہ کی امپیکٹ، ریپرکشنز کیا ہیں۔ ظلم کی جو نفسیات ہیں نا، لفظ ظلم کی نفسیات، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے بتایا کہ یہ ظلم ہے۔ کس کے بھی ظلم؟ اب میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ظلم کہاں؟ کسی اور کو تو میں بہتان لگا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ظلم سمجھ آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کوئی نسخے تیار کر رہا ہوں، کوئی کارنامے سر انجام دے رہا ہوں جھوٹ بولنے کے، تو وہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پتہ چلے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا کیسے ہے۔ اور ایک دفعہ جھوٹ کی عادت بن جائے تو یہ نفسیات کے ماہرین یہ سمجھ چکے ہیں بات کو کہ پھر اس کی کیمسٹری تک میں صلاحیت کر جاتا ہے، اس کی پیتھولوجی چینج ہو چکی ہوتی ہے، وہ جانتے دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو لگتا ہے کہ بس یہی طریقہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن، جو آپسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو معاملات زندگی ہیں، وہ ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں، پورا نظام انسانوں کا شروع سے لے کے اینڈ تک ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ جب ہیومن انٹریکشن ہو، ایک ٹرانزیکشن ہو، ایک بات کسی نے کر دی ہے، دوسرے نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، جو ہے جیسی کہی گئی ویسی ہی سمجھی جائے، ورنہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نظام ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ظلم ہے یہ۔ اگر مجھے پتہ ہو کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے تو میں اپنے آپ کو سٹرکچری، اپنی پوری لائف کو، زندگی کو اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات کروں گا، معاملات جتنے بھی اس بندے کے ساتھ ہوں گے، اپنے آپ کو سٹرکچری اس کی اس بات کے وزن کے اوپر کر رہا ہوں گا، بشرطے کہ وہ بات جھوٹ نہ ہو۔ اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک دفعہ بھی جھوٹ بول دے وہ میرے ساتھ، کئی سال کے روابط کے بعد بھی، اگر مراسم بچپن سے بھی ہوں مگر اچانک وہ کہیں کسی بات پہ جھوٹ بول دے، تو اب میرے تمام معاملات افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم 24 گھنٹوں میں اتنا زیادہ شاید جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اصل مطلب ہی
اب کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں ہم، تو سم ٹائمز ہم مذاق بھی کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں جھوٹ ہے کیا؟ کیا مذاق میں کہی جانے والی بات بھی جھوٹ ہے؟ جھوٹ بولنے سے پہلے چاہے مذاق میں بھی کر رہے ہوں، ایک انسان کی فطرہ کی آواز اندر سے آتی ہے، آدھے سیکنڈ پہلے ہی آتی ہے کہ یہ غلط کام ہونے والا ہے. اگر وہ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کو تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پھر آپ مذاق میں نہیں جھوٹ بول رہے خالی، پھر آپ پیتھولوجیکل لائر ہو چکے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے اصول کیا ہیں. آپ کو پھر انسانوں کی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، بیکاز یہ بہت ہی بڑا فساد برپا ہو جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. الفاظ ہی ہیں ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اگر وہ صاحب غلط ہی الفاظ بولے جا رہے ہیں تو میری ٹریجیکٹری بدل رہی ہے پوری لائف کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ اگر آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اندر سے اس وقت ایک الارم بجتا ہے کہ فوراً پہلے کہ مت بولو ایسے. اور جس کو پتہ ہے تو وہ ابھی چانس ہے اس کے پاس. جس کو یہی نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا الارم بجتا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک پراپر علاج کروانا پڑے گا اپنا. اور انسانوں کی بستی میں رہنے کا بیسک اصول جو یہی ہے کہ صحت مند لوگ رہتے ہوں ادھر. یہ صحت ہی ہے نا انسان کی معاملاتی جو ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ مذاق میں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھ لیں اور سیریس جھوٹ بولنے کو جو ہے نا وہ غلط سمجھیں. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، عادت ایسے ہی بنتی ہے. اور اس کو جتنے بھی زیادہ کرب کیا جائے اپنے طور پہ، اور یہ ہر بندے کو اپنے طور پہ خود کرنا پڑے گا. نہ کسی لیکچر سے کسی نے صحیح ہونا ہے، نہ کسی ایسے معاملے کو مطلب سیریس لینا ہے اس نے، جب تک کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ بھیا یہ تو میرے جھوٹ کی وجہ سے اگلے بندے کو بھی جھوٹ پہ آمادہ کر دیا میں نے. اسی طریقے سے پھیلتی ہے وبائی مرض کی طرح. اور کوئی بھی جھوٹا یہ اعتراض لے کے ساری عمر زندہ ہی رہتا ہے کہ میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ اندر فطرتاً تو اس کو پتہ ہے بڑی تکلیف دہ حرکت ہے. نقصان کا تو اندازہ سب کو ہوتا ہے، جس سے جھوٹ بولا جائے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نقصان کیا ہو گیا. تو یہ جتنی سیریسنس کے ساتھ اس کو کرب کرنا پڑے گا، پیرنٹس کو اسپیشلی اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا گھر میں. اس کے بارے میں پراپر روک تھام کی سزا کے تھرو روک تھام کرنی پڑے گی. اس کو باقاعدہ ایک واویلا مچانا پڑے گا کہ یہ غلط کام ہو گیا، اتنا بڑا کام کیسے کر دیا آپ نے. تب کہیں جا کے بچے کو پتہ ہوگا، اور یہ الارمز اونچے بجا کریں گے اس کے، یا وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا تو. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سچ بولنے کی اتنی اپریسیشن بھی تو نہیں ہے. ایک بچہ کئی دفعہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ پیرنٹس اس بات پہ تو اس کو بہت کم ہی ہے کہ اپریشیٹ کریں، اس کو ڈانٹ یا مار ہی پڑے گی. یا اگر آپ بڑوں میں بات کر لیں تو وائف کے ریاکشن سے بچنے کے لیے یا اور اپنے پیرنٹس کے ریاکشن سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے صحیح کام ہی کیا ہو یا اپنے کلیگز کے ساتھ ہی وہ کہیں گیا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپانے کے لیے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کر رہا ہے کہ ریاکشن بہت غلط ہوگا. تو اس کو مصلحت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کچھ چیزوں میں؟ بچپن میں تو کبھی بھی نہ لینے دیں مصلحت کے طور پہ کسی کو، کیونکہ بچہ جب تک سچ کے اوپر سزا نہیں پاتا تب تک جھوٹ نہیں بولتا. تو بچوں کو سچ پہ مت سزا دیں، کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. اور جب بچے کو سچ پہ سزا ملنا شروع ہوتی ہے پھر وہ جھوٹی کے اوپر اکتفا کرے گا. یہ ماں باپ کی طرف سے ہی نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا سچ، اور اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا، تکریم کرنی پڑے گی سچ بولنے والے بچے کی. اور فار ایگزامپل آپ بچے کو سزا دیتے بھی ہیں سچ کے اوپر، تو اس سے جھوٹ شروع نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دوسری ڈسپوزیشن کیا ہے جھوٹ کی. نہیں، اس کے پاس اگر اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ پیرنٹس بتاتے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا اور سچ بولیا تو غلط کام کی سزا نہیں ہوگی، وہ تو میزان ہی توڑ دیا آپ نے. اس کا مطلب یہ بھی نہ کوئی لینا کہ غلط کام کرتا رہوں بتاتا رہوں ساتھ ساتھ، جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، تو باقی کے غلط کام جو ہے نا وہ بھی تو روکنے ہی پڑیں گے نا ساتھ ساتھ. مگر جھوٹ کے اوپر بڑی سزا دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور سچ بولنے کے اوپر جس غلط کام کو اس نے کیا ہے اس کی سزا ضرور دیں، مگر ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کریں کہ اس وجہ سے کٹوتی ہوئی ہے تیری سزا میں، بیکاز تم نے سچ بات کی ہے. اگر اس طریقے کا نظام چلے گا گھر میں، کچھ سالوں کے اندر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جھوٹ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور فرسٹ مینٹل رسپانس جھوٹ نہیں ہوگا اس کا اندر. اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر بڑا کامن اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب آپ نے باہر جانا ہے
اور آپ سے کوئی گھر کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. یہ بات آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ہر بات کے بارے میں اپنے گھر کی کوئی بات نہیں بتانی اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. تو ہے تو یہ جھوٹ ہی. یا سم ٹائمز اگر فادر جو ہیں وہ کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے تو وہ بچے کو کہہ دیں گے کہ تم فون ریسیو کر کے یہ بات کر دینا، یا گیٹ پہ کوئی آئے گا تو تم اس طرح سے بہانہ کر دینا. تو وہ تو ہم آٹومیٹکلی غلط ہی بچے کو تربیت دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس چیز پہ سٹینڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم بچے کو کہیں کہ اب ایسے کر لو اور اس وقت ویسے کر لو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیسے کسی کو جھوٹ کے خلاف بات کریں گے؟ خود جھوٹ بولتے ہو سمے. بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. یہی بات باہر جا کے یا کسی اور جگہ پہ اپنے گھر کی کوئی ایسی بات کوئی پوچھ لے تو اس کو اس وقت روکا کریں کہ یہ اسلام میں ہم مسلمان ہیں، کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو سوال کیا ہے یہ پرائیویسی بریچ کرے گا. یہ کریج کی ٹریننگ دیں، آپ جھوٹ کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. بزدل برائے بزدل، یہ کوئی بات ہے؟ آپ بچوں کو صاف صاف اولو قولن سدیدہ پہ پالیں گے تو جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بندہ، اور پاکستان کا قومی کھیل ہے تو لگانا، ہر وقت اندر کی پرسنل انفارمیشن لینا، یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جو کہتے ہیں باقی یہ گناہ ہے کہ لوگوں کے پرسنل انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں ہم. تو بچے کو یہ صاف صاف بتائیں کہ پرائیویسی اسلام میں کس چیز کی کس نوعیت کی ڈیفائنڈ ہے، اور کتنا گندا اور غلیظ کام ہے لوگوں کی پرسنل انفارمیشن نکلوانا. پہلا سوال ہی پرسنل کرتے ہیں پاکستانی تو، اور اتنی عادت ہو گئی جیسے کہ یہ زندہ رہنے کے اصول ہیں. یہ کوئی زندہ رہنے کے اصول نہیں ہے، جانوروں کے اصول ہیں، یہ مسلمانوں کے اصول نہیں ہیں. کوئی پرسنل سوال آپ سے کرتا ہے یا کوئی اس نوعیت کا سوال کرتا ہے کہ جس میں گھر کی کوئی سینکٹیٹی بریچ ہوتی ہے، تو صاف صاف بچے کو ٹرین ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، یہ غلط کام ہے، ایسے مت کریں. دعوت دیں آگے سے بچے کو، اور بچہ بڑوں کو دعوت دیا کرے. اور بڑے ہی ہیں جو بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خباثت ہے نا بڑوں نے پھیلائی ہوئی ہے نا، بچوں کو تو جو کہا جائے گا یا ان کے سامنے کیا جائے گا. بچے کو ٹرین کیا جائے کہ اگر انکل یا آنٹی کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں نا. یہ کیوں کہتے ہیں یہ نہ بتانا؟ وہ تو غیر مسلم، تو پھر بچہ تو نہیں مسلم نا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پھر بتا دوں آپ کو کہ جب آپ بچے کو صاف صاف بات کرنے کے لیے ٹرین کریں گے تو بچہ بہادر بنے گا، سیدھی بات کیا کرے گا. کریج ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، جھوٹ کی کوئی نوبت ہی نہیں آ رہی. ہم کدھر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مصلحت کیا کہتی ہے؟ کہیں بھی نہیں. مصلحت کیا، اسلام کیا کہتا ہے یہ پوچھنے آپ. مصلحت ہی کہ تو گلی نکالی ہے ہم نے. آپ بتائیں مصلحت کے پھر اصول جو ہے نا وہ ذرا ظاہر کر کے بتائیں. مصلحت کے اصول بتائیں تاکہ ہم بچوں کو دیں ہم کدھر مصلحت لگتی ہے. کوئی ہے ایسا، کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے ایسی مصلحت کی؟ یاد رکھیے گا، ہم اسلام سے اصول لیتے ہیں. اسلام نے اگر یہ اصول بتایا ہوتا کہ جھوٹ بولو الا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو منور کیسے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا بگر آبجیکٹو، وہ ہمیں پتہ ہے سیدھا سے کیسے کرنا ہے. آپ کوئی ایک مثال بتائیں جہاں پہ کسی بھی نبی نے، ٹھیک ہے، مصلحتاً جھوٹ کو اجازت دے دی بھی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. نبیوں سے زیادہ تو نہیں پتہ نا ہمیں بچے پالنے کیسے، ہم ویسے پال لیتے ہیں. اگر نہیں ہے نا تو آپ کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے. مجھے پتہ ہے کہ پھر تو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. آپ پھر سوچیں کہ زیادہ بڑا نقصان کیا ہے کہ کیجولی مصلحت کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں اور ہر بندہ اپنا مطلب نکالے مصلحت کا اور جھوٹ عام ہو جائے، یا پھر جھوٹ کو قلب کرنا مقصد ہے. کیا آپ 24 گھنٹے قائم ہیں اس بات پہ؟ آپ خود ذاتی طور پہ سچ بولتے ہیں 24 دیکھیے آورس؟ میں جو ہوں نا، میں کرینہ نہیں، میرا نبی کرینہ ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جسٹیفیکیشن ہر انسان کے پاس آئے گی کہ میاں آپ بولتے ہیں تو میں بھی بولوں. میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میرا دین لے کے آؤ؟ یاد رکھیے گا، میں کیمرے میں بتا رہا ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جھوٹ نہ بولوں تاکہ آپ کو یہ علت بھی ختم ہو جائے کہ ہاں یہ باتیں کرنے کے لیے خیر ہوتی ہے. نہیں پھکی کھائیں گے، ہاں کھائیں گے، رگڑا لگے گا، بالکل رگڑا لگے گا. روز ایسے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے، خدا کی قسم ہوں گے، ہر انسان کے. ٹیسٹ ہی ہے دنیا کا کہ جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بینگ مسلم ہے. ساحل دین کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا. میں نے کون سے دین کا پرچار کیا کہ نیا چارٹر لے کے آیا ہوں؟ میں بھی نبی علیہ السلام کے دین ہی کی بات کر رہا ہوں آپ کو. بینگ مسلم ہے، بینگ ساحل نام نہیں ہے اس پروگرام کا نا. تو یہ بہانہ ہر کوئی، یہ آپ کی بات ضروری ہے اس لیے میں آپ کو ری انفورس کر دوں. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کر کے اپنی کوتاہی جو ہے نا وہ شروع کر دے تو وہ اسلام تو کہیں دور سے بھی نہیں آیا. کسی اور انسان کو نہیں فالو کرنا آپ نے.
اس لیے کبھی بھی مت کہیے گا اپنی شکل دیکھ بعد میں اپنے کرتوت دیکھ، یہ اسلام نہیں ہے. شیطان خود بھی صحیح بات کرے تو آپ نے ماننی ہے. یہ بھی حدیث سنا دوں آپ کو میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہ بندہ آیا اور کہتا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لو. تو اس سے شیطان سے. ابو ہریرہ نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا. جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو تو حفاظت ہو جاتی ہے مال کی. نبی علیہ السلام نے کہا ہاں صحیح کہا. کس نے کہا؟ وہ ایک بندہ ملا تھا وہاں پہ فلاں لیے. اچھا ابلیس خود تھا. ابلیس خود تھا ابو ہریرہ جو تجھے یہ بات کر گیا کہ ابلیس سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ. ابلیس خود ابلیس مگر بات درست کر رہا تھا. تو صحیح بات تو شیطان سے بھی ملے تو لے لیں. یہ کون سا اسلام ہمارے پاس آیا کہ تو جب تک مومن نہیں ہوگا تو میں تیرے ساتھ مومن نہیں ہوں گا. تو اگلے بندے کے جھوٹ سے اپنا جھوٹ کی انرجی مت لیں، جسٹیفائی مت کریں کسی کو. تو یو نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ. جب بھی کوئی یہ پروگرام دیکھے اور کہنا ساحل میاں آپ کا اپنا کردار، میرا کردار نہیں، بینگ مسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کاپی کرنا ہے، میرا نہیں. اور غور سے سمجھیں اس بات کو. اور اگر میری کوتاہی ہوتی ہے اسی وقت گلا پکڑنا ہے آپ نے، میرا بھی کسی کا بھی، کہ بھیا یہ تو اسلام میں نہیں ہے، اپنا نام مسلمانوں والا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ گلا پکڑنے کے خلاف نہیں ہوں نا میں. یہ آپ کبھی بھی ٹیسٹ کر لیں، کسی بھی انسان کو ٹیسٹ کیا کریں کہ تم فادر ہو بھائی، بیٹیاں بیٹا ہے تمہارا، تم اپنا گلا پکڑنے دیتے ہو؟ جی پکڑنے دیتے ہیں. پوچھ لیں جس کے ہاتھ ہیں اس سے پوچھ لیں جو میرے آس پاس ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اکاؤنٹیبل ہوں. جی بالکل. جسٹیفائی نہیں کرنا آپ نے گناہ کو، بس یاد رکھیے گا. جھوٹ جسٹیفائی جس دن ماں باپ نے کر دیا، بچے پیتھولوجیکل لائر بن گئے آپ کے. اب یہ تو ہمارے ایک عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. تو اس عادت کو کیسے ختم کیا جائے اور ایسی سچویشنز کو کیسے اوائڈ کیا جائے کہ جھوٹ نہ ہی بولنا پڑے؟ اینٹیڈوٹ بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلے تو بینگ مسلم ریسرچ کریں کہ اللہ نے اس کو ظلم کیوں کہا ہے. میں نے ابھی تھوڑی سی سمری بتائی آپ کو شروع میں. ظلم کیوں ہے؟ نظام ختم کیسے ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے نظام، تمام معاملات کا نظام، اگر جھوٹ انٹروڈیوس کر دیا جائے اور جھوٹ کے اوپر روک تھام کے کوئی پہرے نہ ہوں. یہ ریسرچ سب سے پہلے کریں گے آپ. پھر فیڈ بیک، اپنا فیڈ بیک، اوپن ہارٹ، اوپن کھلے دل کے ساتھ فیڈ بیک ایکسیپٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے. جھوٹ بولتا ہے جب کسی کو دیکھیں گے اس کو اناؤنس کریں گے کہ یار یہ اس سے گندی حرکت نہیں ہو سکتی تھی. سوگ منایا جائے گا، دوستوں میں بھی، گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی سوگ منایا جائے گا کہ یار تو نے جھوٹ بول دیا تھا. اس بندے کو سزا دی جائے، آئسولیشن میں ڈالا جائے، اس سے قطع تعلقی کی جائے کچھ عرصے کے لیے، ایٹ لیسٹ ایک دن کے لیے، کہ بھیا یہ کام دوبارہ نہ ہونے کا ارادہ کر، وعدہ کر. جب اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خدارا ایکسپیکٹیشن مت رکھیں گے یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. اس بارے میں آپ کو اپنے احباب میں، اپنے گھروں میں اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ یار یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، ایک بندے نے جھوٹ بول دیا، یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. جب تک آپ اس کو بڑا نہیں کریں گے تب تک بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. اگر آپ نے اس واقعے کو بڑا کر کے دکھایا اور اس کی سزا روک تھام کے لیے بتایا کہ بھئی اب یہ آئندہ کے لیے تیرے کریکٹر کے اوپر داغ لگ گیا ہوا ہے، اب تیری کسی بھی بات کا اعتبار ختم ہو گیا، تب لوگوں کو ڈر لگے گا، بچوں کو ڈر لگے گا کہ میں کہیں کا نہیں رہا ہوں. جی ہاں، کبھی بھی آپ کچھ بھی بولیں گے اب آپ پہ یقین نہیں آئے گا. کچھ بھی بولیں گے آپ کسی بھی موقع پہ، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ میں اکیلا رہ لوں اس سے بہتر ہے. جی ہاں، اب اس سے بہتر ہے آپ اکیلے، کیونکہ انسانوں کی بستی میں آپ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. یہ اس کی اینٹیڈوٹ ہے کہ آپ اس کی اناؤنسمنٹ کریں. پہلے تو پتہ چلے ظلم کیا ہے، ظلم پتہ چلے گا تو نظام کی جو ہے نا وہ جو کریکس نظر آئیں گے آپ کو، کدھر سے نظام ٹوٹ رہا ہے. پھر آپ ایکسپلین کریں گے لوگوں کو کہ اگر کس طریقے سے کریڈیبلٹی زیرو ہونے سے آپ کی پوری لائف ختم ہو جاتی ہے. آپ کو تو شہر چھوڑ دینا چاہیے، نئے لوگوں میں رہنا چاہیے، وہاں پہ زیرو سے کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی. اتنا بڑا واقعہ ہے. اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. ایک دفعہ جھوٹ رجسٹر ہو گیا کسی کا، اب آئندہ کے لیے آپ اس پہ یقین نہیں کرتے.
یہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہماری مشین کا. تو یہ 2 اسٹیپس تو کرنے پڑیں گے. نو ہاؤ اٹ ورکس. نمبر 2 سیلیبریٹ دا ہول ایونٹ. صرف جھوٹ سے نہیں، روک تھام کو نہیں سیلیبریٹ، سچ بولنے کو بھی سیلیبریٹ کریں کہ کس موقع پہ آگے تو نے سچ بولا. یہاں پہ تو جان بچا کے بھاگ سکتا تھا، عزت بچا کے بھاگ سکتا تھا، پتلی گلی ہو سکتا تھا. نہیں، تو نے نہیں کیا، تو نے سچ بولا. اس کو اناؤنس کریں. جھوٹ کی اینٹی ڈوٹ اصل میں تو سچ ہے نا. تو دونوں کام یک مشت کرنے پڑیں گے اور پے در پے کرنے پڑیں گے، اسپیشلی بچوں کے سامنے. اور جو پیرنٹس نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، احباب میں یہ وتیرہ اپنا لیں. احباب میں آپ سچ کی وجہ سے جانے جائیں گے تو آپ کے آس پاس بھی سچ شروع ہو جائے گا. آپ کو اتنی بڑی طاقت بتا رہا ہوں سچ کی کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے اور پیتھولوجیکل لائر بھی اس کے سامنے آ رہا تھا تو اس کے سامنے سچ بولتا ہے. اتنا ٹیرر ہوتا ہے ایک سچے آدمی کا. بس اتنی سی بات ہے. پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو. کیا چیز توڑنی پڑے گی؟ اپنا آپ توڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. پھر ساری عمر الحمدللہ آسانی سے گزرے گی آپ کی. اس کا بلیف ماڈل پلیز ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ہم راغب ہوں، ہمارا دل کرے کہ ہم سچ بولیں. کہ میں آپ کو بینگ مسلم بتا دوں کہ اگر ایک بندہ نا عرب میں کسی بھی وقت جھوٹ بولتا پایا جاتا تھا نا، تو جتنا مرضی بڑا عالم ہو، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے حدیثیں بھی سنی ہوں، اس کی حدیث تک ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے. صحابی کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بیکاز تو نے فلاں دن فلاں جگہ پہ جھوٹ بول دیا. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اسلام میں کہ تو اسلام پھیلانے کے قابل بھی نہیں رہا اگر تو جھوٹ بول کے. بینگ مسلم آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی بلیف کہاں سے روٹ پکڑیں، اس کی جڑ پکڑیں. کیا نیکی کی باتیں کرنی، تو کیا کسی کو لے کے آنا جب آپ کریڈیبلٹی زیرو کر دی اپنی. تو بہت بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ یہ والی غلطی نہ ہو جائے آپ سے. یاد رکھیے گا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، دھوکے باز نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب مومن سب کچھ، کیونکہ جھوٹ سورس آف آل ایول ہے. کیونکہ کوئی بھی ایول ہوگا، آپ اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے جھوٹ بول دیں گے اور ایول ویسے ہی پنپتا رہے گا پیچھے. اس کے اوپر پورا پروگرام کیوں کریں آپ خود سوچیں. اور بھی بڑے ٹاپک ہوتے ہیں. اس ٹاپک کو اتنی فورس اور اتنی زیادہ شدت کے ساتھ میرے الفاظ کیوں میں اتنا ادا کر رہا ہوں کہ یہ اگر سورس اگر آپ نے چینج کر دی نا تو ہر گناہ الاؤ ہے آپ کو. یہ پکڑ لی تو کوئی گناہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا آپ سے. شرم کے مارے سچ وہ جو ہے نا جھوٹ بولتا بندہ، آپ کو کامن سینس کی بات ہے، آپ وہ گناہ ہی نہیں کریں گے جسے شرم آتی ہو، وہ کام کریں گے ہی نہیں، کیونکہ بعد میں سچ بولنا پڑے گا. ایک یہ رسی پکڑ لی نا آپ نے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی پرسنالٹی امپرومنٹ پر ڈے نہیں، پر ویک نہیں، پر منتھ نہیں، پر آور شروع ہو جائے گی. پر ایونٹ پرسنالٹی ابھرا کرے گی. اور ایسے واقعات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. بشری تقاضے ہمارے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو بار بار آپ کو انویل کر کے، مومن کو انویل کرتے ہیں. کوتاہی تو ہوگی. مومن انویل کیسے ہوتا ہے کہ وہ ایماندار ہے، وہ سچ بتا رہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، اور ہر انسان کو پتہ ہے، کوئی بھی ایسا بندہ جس سے غلطی نہ ہو. تو جب ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد بتاتا نا یہ میرے سے ہو گئی غلطی ہے، اس کی عزت آسمان پہ اوپر کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف نہیں آتی، کیونکہ ہر بندہ غلطی کرتا ہے. اپنی عزت بڑھانی بھی آپ نے، غلطی کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے اپنی، تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ بند کرنا پڑے گا. یہ فطرت ہے ہماری. ہم اس بندے کی عزت کرتے ہیں، غلط کام کر کے بھی آیا ہوتا ہے، سچ بتایا تھا، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اندر سے ایک من کا اللہ نے ایسا سیٹ کیا ہوا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یور بلیف شوڈ بی دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم دا موسٹ کرپٹ مین. رشوت آپ کریں گے، قتل آپ کریں گے، زنا آپ کریں گے، کیا کیا آپ کریں گے. اگر آپ نے جھوٹ بند کر دیا، آپ کے سارے کے سارے کام ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. اتنا سمپل تھا. بس ہمیں وہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، بس کلاس 1 میں یاد کر بتا ہی نہیں کیوں، بتا ہی نہیں اس کے فائدے کیا تھے، بتا ہی نہیں اس کے نقصانات کہاں پہ تیری لائف میں نظر آ رہے ہیں، تیرے باپ کی لائف میں، اس کے باپ کی لائف میں، اور اس کے تمام خاندان میں. بتا دیتے تو بچہ کہتا واقعی اٹ از دا بیسٹ پالیسی. بٹ یو آر واچنگ اے پروگرام ان یور سینسز رائٹ ناؤ. آپ بالغ عاقل لوگ ہیں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر اسی وقت نگاہ دوڑائیں کہ کہاں پہ میں نے سوراخ کر دی اس کی پرسنالٹی میں. ایک سوراخ کافی ہے، باقی سارے سوراخ بھر لے گا وہ. اگر جھوٹ والا سوراخ آپ نے کر دیا نا، باقی کوئی سوراخ نہیں بھرے گا وہ. پانی میں جتنا مرضی علم ڈالتا رہے نکلتا رہے گا، جتنا مرضی کردار بھرتے رہے نکلتا رہے گا. دس از دا اونلی ون پلگ جس کے تھرو پرسنالٹی مینٹین رہے گی، اس کی عزت بھی.
آپ بھی اپنے سوالات ہمیں question@beingmuslim.com پر بھیج کر اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سہل صاحب، ہم نے آج اپنی ای میلز میں سے جو کوشچن چوز کیا ہے وہ بچوں کی تربیت کا ایک بہت اہم جزو ہے، شیئرنگ۔ تو کوشچن بھی ہمارا یہی ہے کہ بچوں میں سخاوت یا شیئرنگ کا عنصر کیسے اجاگر کیا جائے؟ سخاوت از ناٹ شیئرنگ، سخاوت از گیونگ۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ہے اور آپ نے کسی کو دے دیا تو یہ سخاوت ہے۔ تو بچپن سے ہی اس کی ایک کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ سائیکولوجیکلی اٹ از اے سرٹن ایٹریبیوٹ۔ اس کا جو متضاد ہے وہ تو پھر بخل ہے، اور بخل جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ بچہ اپنی قیمتی چیزیں آگے دے دے گا، تو یہی ڈر جو ہے نا وہ بخل کریٹ کرتا ہے۔ بچپن میں ہی جو کھلونے بچے کو لے کے دیتے ہیں، میک شور آپ تربیت کا حصہ ڈالیں کہ یہ دے دے کسی کو، چاہے ایک دن کے لیے آیا ہے کھلونا آپ کے پاس یا نیا ہی آیا ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ بچے کو پوزیسونیس ہوتی ہے اپنے کھلونوں سے یا کسی بھی چیز سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ دلوائیں۔ یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہوگا کہ آپ نے اگر بچے بخیل کر دیے تو، اور پوزیسونیس جو ہے نا وہ اگلے سٹیج کے اوپر جا کے ایک بہت بڑا ایول کریٹ کر دیتی ہے۔ آپ نے بچوں کو جب تک خود اپنے ہاتھ سے یہ ٹریننگ نہ دی تو بچے خود کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ سخاوت کا وہ جذبہ ہے جو کہ کبھی بھی خودداد لیول کے اوپر مطلب نیچرلی جو بچہ ہے وہ خود کبھی انیشیٹو نہیں لے گا یہ کام کرنے کا۔ اوکے، اگر لے رہا ہے تو اس کو روکے مت، اپریشیٹ کریں، اور اگر نہیں لے رہا تو کروائیں اس سے، بس اتنی سی بات ہے۔ سخاوت جو ہے نا اسلام کا وصف ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان دنیا میں دینے کے لیے آیا ہوا، لینے کے لیے نہیں آیا ہوا۔ اور جب اس کو پتہ ہوگا کہ یار میری کریکٹر کے اندر بھی ایک ایٹریبیوٹ ڈیولپ کیا گیا، تو بعد میں اس کو آدھی سے زیادہ آیتیں صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گی، سننا اور سیرہ صحیح سمجھ آئے گی۔ اگر وہ بخیل ہے اس کو سیرہ ہی نہیں سمجھ آئے گی، وہ اس کو لگے گا کہ یار یہ کوئی طلسماتی کہانی ہے جو پہلے کبھی ہوتی تھی یا ہوئی ہی نہیں تھی کبھی۔ یہاں تک مینٹل ڈسپوزیشن جاتی ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، اور کئی دفعہ ہوا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے اسلام میں آ کے اسلام کی وجہ سے سخاوت کا ثبوت دیا ہے، اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، پیرنٹس ہی ڈیولپ کریں تو کریں۔ بڑے لوگ جو ہیں ان کو پھر یہی والی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ڈر لگے گا تو ڈر کے اس بند کو کھولیں اور بہنے دیں یہ سارا کا سارا بخل اپنے اندر سے، اور وہ والی چیزیں جو آپ کو واقعی میں پسند ہے وہ دیں، وہ والی چیزیں جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ دیتے ہیں، ان میں سے بھی چھانٹی کر کے جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی، تو یہ تو سخاوت نہیں ہے نا، یہ تو گیونگ نہیں ہے۔ تو اسلام صدقے اور خیرات کا دین ہے۔ اسلام دین دینے کا دین ہے، اسلام کو ریسیونگ کا دین نہیں ہے۔ دینے والا بڑا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ نے بہتر کیا ہے۔ دینے والا بندہ بنائیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بھی کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں آپ کے بچوں کے بھی۔ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمیں بہت دلچسپ ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آفس میں اگر پالیٹکس کا ماحول ہو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ کیسے اوور کم کیا جائے؟ دو بندے بھی کام کریں گے نا تو سیاست ہوگی بیچ میں۔ اگر آپ کے آفس میں پالیٹکس کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے، یہ ایک تعجب ہوگا اس بات پہ۔ آفس کے ماحول میں تو پالیٹکس جب بھی پاور پلے ہوگا، جب بھی کوئی چیز آپ فار گریبز ہوگی، کوئی چیز کوئی ایکویٹی جہاں پہ آپ گین کر سکتے ہیں، تو سیاست تو ہوگی۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ پاور اپنے پاس رکھنے کو، اپنے جو ہے نا مفادات کو حفاظت کرنے کو، اس کو کسی خطرے میں نہ ڈالنے کو، اس کو ہی پاور پلے کہتے ہیں۔ سیاست یہی ہوتی ہے۔ تو سیاست کے اصول ہیں، اور انسانی معاملات کے وہی اصول ہیں جو سیاست کے اسلام تو ہے ہی سیاسی دین۔ اسلام میں تمام تر معاملات کورڈ ہیں کہ آپ نے اپنے کریکٹر ایٹریبیوٹس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا آفس نہیں ہے جہاں پہ کریکٹر کی عزت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کریکٹر چھوڑ کے پینترے بدلنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے کچھ ترکیبیں سوچ لی ہیں ایسی جو کہ اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا، تو آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر بینگ اے مسلم دیٹ از دا بیسٹ پالیٹکس یو کین ڈو۔ بیکم اے مسلم، یو آر دا فائنسٹ پالیٹیشین، یو ول بی ریسپیکٹڈ، یو ول بی آنرڈ، اینڈ جسٹ ان کیس ایوری ون از اگینسٹ یو، اور جسٹ بیکاز یو آر اے مسلم یو پریکٹسنگ دا رائٹ تھنگس، سچ بات کرتے ہیں جب بھی آپ کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، آپ کسی پہ تہمت چغلی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھی آپ حق نہیں مارتے کسی کا، تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ یہ بہانے آپ کے اندر شیطان ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے بھی وہی کرنا جو یہ کر رہے ہیں ورنہ میں ہار جاؤں گا۔ ہر انسان کو یہی شر آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے
صرف دفتر میں نہیں آتا، گھر میں بھی یہی شعر آتا ہے. تو آپ نے کوئی ماحول بدل کے کوئی نیا اسلام نہیں آ جائے گا آپ کے پاس. یو نیڈ ٹو نو جسٹ ان کیس یو سفرنگ اپیرنٹلی ڈز ناٹ مین یو گونا سفر ان دا لانگ رن. اوکے، اگر مارز کے اوپر کوئی اور مخلوق ہوتی تو میں کہتا ہے آپ بات سنو، پہلے مجھے مخلوق کو سمجھ لینے تو پھر بتاؤں گا اسلام کے کون سے اصول لگتے ہیں. انسانوں کی تو فطرہ کے اوپر لگتے ہیں اسلام کے اصول، تو آپ تو فطرہ سے بات کر رہے ہیں ان کی، آپ تو جیتیں گے ہی جیتیں گے. آپ کو اگر 2 نمبری کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کچھ ایلیویشن بھی لے رہے ہیں تو اللہ بچائے مجھے آپ سے، لوگوں کو بھی آپ سے اللہ بچائے، کہ کیونکہ آپ نے کوئی نیا اصول نکال لیا جسے آپ ایلیویشن لیتے ہیں، آپ کے اندر تو سارے 2 نمبر ہی آئیں گے پھر. یہ اصول بڑا آسان ہے اور یاد رکھیے گا، یہ بڑی تفصیل سے نفسیات کور کی گئی ہیں. یہ پاکستان میں بھی میں نے بہت سنا ہے، کہیں اور اتنا نہیں سنا اتنا پاکستان میں سنا ہے، کہ وہ خود تو بہت ٹھیک ہے، اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 نمبر ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جملہ عمومی ہے، آج کل تو کچھ زیادہ ہی بولی جاتا ہے. وہ 2 نمبر بندوں سے وہ برداشت کیسے ہو رہا ہے وہ ٹھیک آدمی، یا پھر وہ ٹھیک آدمی سے وہ 2 نمبر برداشت کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ فطرت کے خلاف بات ہوتی ہے کہ وہ خود ٹھیک ہے، اس کی پوری کابینہ 2 نمبروں کی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ ان کو، اس کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا. پھر مطلب وہ کمپرومائز، وہ ہے لو انٹیگریٹی کا بندہ کہ اس کو پتہ بھی ہے 2 نمبر ہیں اور مگر اس نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو ہی نہیں سزا دے رہا تو باقی کے چوروں کو کہاں سے سزا دے گا؟ اور چوروں کو سزا دینا ہی ہے نا کام، تاکہ چوری ختم ہو، 2 نمبری ختم ہو. یا وہ 2 نمبر ایسے کیا 2 نمبر ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے مگر یہ نہیں پتہ کہ ان کو سزا ملنی ہے، کا مطلب ہے کہ نہیں ملنی. تو یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہے بات. تو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں اور ایک ذی عقل ذی شعور مسلمان ہیں، آپ کو اسلام کے اصول پتہ ہیں، برملا بتایا کریں یار میرے رب نے منع کیا ہوا، نہیں تو بچہ کھا جاتا تمہیں. مجھے بھی سیاست 2 نمبری آتی ہے، ہر انسان کو آتی ہے، میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے مرنا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے میں نے، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ مت بہانہ رکھیں کہ ہاں یہ لوگ خود اسلام کے اصول نہیں فالو کرتے، میں ان کے اوپر کیسے کروں. انہی کے اوپر تو اسلام کے اصول فالو کرنے ہوتے ہیں. مومنین کے لیے ان کو پہلے ہی پتہ ہے اسلام کیا ہے، آپ نے کون سے کوئی نئے اصول نکال لینے. آپ نے اسلام کے اصول ان 2 نمبر جانوروں کے اوپر اپلائی کر کے بتانا ہے کہ اسلام کیا کی خوبصورتی کیا ہے. اور یہ بیس بلیف بنا لیں، بیسک ہے آپ کی، کہ یہ نوکریاں آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لگوائی ہوئی، یہ رزق انتظام آپ کے ذمے نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. آپ اپنے ڈیزائن پہ تو دفتر بھی نہ پہنچ سکیں کبھی اگر اپنی مرضی سے جائیں تو، یا آپ جو زندہ پہنچ جاتے ہیں اور واپس بھی سالم آ جاتے ہیں گھر پہ، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا بیلنس بنایا ہوا ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں. اربوں خربوں لوگ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ زندہ بچاتے رہے ہیں اور سارے کام کرواتے رہے. تو یہ تو اسلام کا فلسفہ ہی آپ نے توڑ دیا نا، کہ اپنے ہاتھ میں کچھ لے لیا. آپ کے ہاتھ میں صرف اسلام کے اختیاری معاملات ہیں، چلائیں ان کو، عزت اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں. جدید دور نے شعور میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، جس کے باعث ہمارے ینگسٹرز میں بہت سے سوالات مذہب سے ریلیٹڈ پیدا ہو گئے ہیں. تو ہمارے ینگ مائنڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ساحل صاحب سے اپنے سوالات کریں گے. میرا نام محمد احمد اقبال ہے، میں میڈیکل MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے سر ساحل سے یہ سوال پوچھنا کہ سر ایمان جو ہے اس کی بیسز، ایمان تک پہنچنے کی بیسز دلیل پر ہونی چاہیے کہ دلیل کے بغیر ایمان تک پہنچنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم دلیل کا سہارا لیتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ دلیل کے ذریعے جو ہے اگر کسی چیز کے بارے میں آرگیومنٹس ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. تو لیکن اگر وہی لوجک جو ہے وہ کسی جگہ پر آ کر ٹھوکر کھاتا ہے اور آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہمارے کیس پر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کے مخالفت شو کرتا ہے، تو کیا اس کیس میں بھی ہمارا ایمان پھر کم ہو جانا چاہیے؟ اگر لوجک ہمارے ایمان کے بیسس کے خلاف چلا جائے تو ہمارا ایمان کم ہو جانا چاہیے، اور اگر ایمان میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے ہم بغیر دلیل کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، تقویت دے سکتے ہیں؟ اور اچھا سوال ہے. یہ بتائیں کہ دلیل جو ہے نا، اصل میں دلیل وہ اصل میں علم کی محتاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پتہ نا آپ کو، جس کے پاس علم نہیں ہو دلیل کیا سنے گا تو کیا بنائے گا تو کیا بتائے گا. ایمان جو ہے نا، ایمان وہ دلیل سے مضبوط تو ہو سکتا ہے اور زیادہ، ٹھیک ہے، مگر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے اوپر ایمان آپ کا. ٹھیک ہے،
اصل میں آپ کو ایمان کا جو لفظ اردو میں بتایا گیا نا، وہ مسئلہ وہاں سے آ رہا ہے. عربی میں نا اس طرح کی خوبصورتی ہے کہ ایمان جو اردو کا ہے نا اس کا کوئی اور مطلب ہے، اور عربی کا جو ایمان ہے اس کا کوئی اور مطلب ہے. ہم نے یقین اور ایمان اکٹھا کر لیا اردو میں. جو یقین ہوتا ہے نا، یقین، اس کے لیے دلیل، دلائل، کسی بھی قسم کا علم، کسی کی قسم کا احساس جس کو ہم میجر کر سکیں، وہ ضرورت ہوتی ہے. ایمان اصل میں جس نس کو پکڑتا ہے نا، وہ کسی علم کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاصہ دیا ہے کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ نظام جو ہے نا، وہ میں جس طریقے سے چلا رہا ہوں، جو چلا رہا ہے، جتنے فرشتے اترتے ہیں روز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب غیب میں کر دیا اللہ. اگر آپ غیب میں کر دیے تو ایسا کوئی علم اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی علم دینا ہوتا تو دے دیا ہوتا، بتا دیا ہوتا کہ ایک طریقہ آئے تو میں غیب کا بھی راستہ نکال دوں گا. سمجھ رہے؟ تو علم جتنی مرضی سطح تک آپ لے جائیں گے، غیب کا پردہ نہیں اٹھے گا. آپ غیب کا پردہ اٹھے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف نشانیوں تک رہ جاؤں گا. ان دروازوں کے نشان نظر آئیں گے کہ جس کے اس طرف غیب ہے. ہم جیسے اب سیلاب کو ہی لے لیں، ابھی جو سیلاب آیا، اللہ کا عذاب آیا، یس یہی کہہ رہے ہیں نا لوگ. وہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنی ایک نااہلی ہے. یس کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ فرشتے بیچ کے دکھائے یا سیلاب. ٹیسٹ کیا رہے گا؟ ہاں تو یہ بات ہے. بس پھر ٹیسٹ کہاں کرے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم غیب کو جیسے ہی تسلیم کرتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب. کیوں اللہ نے کتاب شروع میں کیوں کہہ دیا؟ یا آخری آیت بھی تو ہو سکتی تھی. یہ کتاب ہی نہیں سمجھ آنی، یہ ہدایت نہیں پہنچنی. اس کے اندر جتنا علم ہے تم تک نہیں پہنچے گا اگر تم اس غیب کو مانتے ہی نہیں. میں اور آپ تو روز غیب کو مانتے ہیں، دوسرے کے فرشتوں کو دیکھ کے بات کرتے ہیں نا. ہم اکیلے میں بھی غیب کو مانتے ہیں کہ اکیلا کیسے کروں یار، فرشتہ دکھ لے گا، نظر آ رہا ہے فرشتہ. کوئی علم ہے جو فرشتہ دکھا دے گا آپ کو؟ نہیں ہے. اب رہی بات یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ ہی کو کیوں ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے یہ والا ایمان اپنی لائف میں ہر شعبے میں اپلائی کیے. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپلائی کرو. آپ اپنی کسی بھی دوستی میں، کسی بھی رشتہ داری میں وہی ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں. ادھر تو علم نہیں حاصل کرتے آپ کہ چیک کر لوں امی میرے سے اصل میں پیار کرتی ہے کہ نہیں. ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو کیونکہ تو میں بغیر دلیل کے ایمان کو بڑھاؤں کہ دلیل حاصل کر کے؟ میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتا ہوں کہ دلیل ایمان کو کمزور کرے گی. ٹھیک ہے، میں بتا دوں. ایمان کو الگ سے رکھیں اور یقین کے لیے نشانیاں ڈھونڈیں اللہ کی. دونوں اندر کی ڈیمانڈز ہیں نا، اندر کی ڈیمانڈز. ایمان کو مبرہ رکھیں کہ دلیل سے ایمان ہے، بس ہے. اور اگر دلیل کی بنیاد پر دیکھتا ہوں چیزوں کو، تو اگر کوئی دلیل جو ہے وہ خلاف جاتی ہے اسلام کے یا قرآن کے، تو تب کیا ایمان کم ہو جانا چاہیے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایمان کو اسی لیے نا یقین کم ہو جاتا ہے آپ کا، اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. ایمان کم ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. آپ اس دلیل کے اوپر، اس علم کے اوپر انحصار نہ کریں اپنے ایمان کا. اپنے علم کو بڑھائیں گے. ہزاروں سالوں سے دلیلیں آ رہی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ جتنی زیادہ دلیلیں دی ہیں لوگوں نے، جو دہریوں کو یا پھر جو بھی اپنے ایمان کے خلاف دلیل سنتا ہے، وہ اس چیز کو تو تقویت دے رہا ہوتا ہے کہ میں اور علم حاصل کروں. تو مگر وہ غیرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے اپنی. اگر وہ غیرت کے لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے گروپ کو ڈیفینڈ کر لوں، تو پھر اس کا اپنا ایمان ہی کمزور کر رہا. مگر اپنے اس کے لیے ایمان کی تسکین اور تحکیم کے لیے کر رہا ہے تو کرتا رہے، اچھی بات ہے. اپنی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے نا. کچھ لوگ واقعی علم کے تھرو ایمان اور مضبوط کرتے ہیں، کریں، اچھی بات ہے. مگر میں اپنی رائے ہے، میں اپنے لیے بتا رہا ہوں، میں جو اپنے لیے جو تھیراپی رکھتا ہوں کہ میرا ایمان ہے، چاہے کوئی فرشتہ بھی آ کے مجھے کہہ دینا کہ تیرا جو ہے نا مسئلہ یہاں پہ کوئی دلیل آ جائے. میں کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ جو ابلیس فرشتے کی شکل میں بھی آ جائے تو میں کہہ دوں گا کہ تجھے میں فرشتہ مان لوں یا نہ مانوں یہ چھوٹی بحث ہے. اللہ کو تو میں مانوں گا. میں جاہلوں کی طرح اللہ کو مانتا ہوں. السلام علیکم سر، میرا نام محمد احسن ہے. علیکم السلام. اینڈ آئی ہیو اے کوسچن. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ہیو اے کوسچن ریگارڈنگ کلیئرٹی آف پرپز ان لائف. سر میرا سوال یہ ہے کہ کافی وقت لگانے کے بعد میں کچھ پرپز کو ڈھونڈنے میں کچھ چیزوں میں پھنسا ہوں سر. مثلاً میکرو لیول پہ تو ہمیں کلیئرٹی آف پرپز قرآن مجید دے رہا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام، فار ہیومینٹی، اور سم تھنگ لائک دیٹ.
بٹ جب میں مائکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں پھنس جاتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار اس وقت کیا کام کرنے والا کیا ہے اسلام کو، کیا ابھی کیا چیز ہے جو ہمیں ایک انڈیویجول کو جس میں ایفرٹ پٹ کرنا ہے ابھی. آپ نے آرمی کا نا کیمپ کا مشاہدہ کریں، ہاں الگ الگ کور اپنی اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک. اور سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آرٹلری اپنا کام کرے گی، راہ ہموار کرے گی ہمارا، تو ہم جائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو بالکل اس طریقے سے مسلمان امہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. سمجھ لیں انفینٹری کو پتہ ہی نہیں آرٹلری کور کیا کرے گی تو مرے گی نا جا کے. جی ہاں. ٹھیک ہے، پہلے توپوں سے بمباری ہوگی تب کہیں جا کے انفینٹری جا کے جائے گی نا. تو یہ ہے پورا کمپارٹمنٹلائزیشن آف اسلام. ہر یوتھ کو، لڑکے کو اسپیشلی پتہ ہونا چاہیے گلوبلی کیا سولوشن ریکوائرڈ ہیں. پرپز کا جو لفظ ہے نا، کیجولی تھرو اوے لفظ، فریز نہ بولیں اس کو، اور سے سمجھیں اس بات کو. میں اور آپ کوئی نیا پرپز نہیں لے کے آ سکتے. قیامت میں آخری دن جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی وہی پرپز ہے جو کہ کس کا تھا؟ پہلے دن پیدا ہونے والا یہاں بالکل پہلے دن پیدا ہونے. کون تھا پہلے دن پیدا ہونے والا؟ آدم علیہ السلام. یس. تو آدم علیہ السلام کو پرپز ملا تھا نیچے آنے کا. میں اور آپ بیچ میں آئے ہیں کہانی کے. ٹھیک ہے، کانٹریکٹ والد صاحب نے سائن کر دیا ہوا ہے، 114 چیپٹر ہیں اس کانٹریکٹ کے، جی سائن کر کے نیچے آئیں. اور میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو نے کیا تھا تو میں تو نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے تو وہاں پہ موجود تھے جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. ہم سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. سمجھ رہے نا؟ جی. اب وہ کانٹریکٹ تو وہی ہے. ڈیمانڈ کی جو انٹریکیٹ مینیفیسٹیشن ہے وہ چینج ہوتی ہے. جی. میری لائف میں اور حبیل قبیل کی لائف میں تھوڑا سا فرق آ گیا. ٹیکنیک وہی ہے، اصول وہی ہیں، سچویشن بدلی ہوئی ہے. تو سچویشن تو بدلنا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے. اصول تو نہیں بدلیں گے. اگر تو فلوڈیٹی آف قرآن کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے نا اسلام میں کہ کہیں پہ موڑ لو، کہیں پہ ایسے کر لو، تو پھر میں کہتا سچویشن بھی ڈکٹیٹ کرے گی کہ میرا اسلام کتنا ہے کتنا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں بدلنا، بس میں حفاظت کر رہا ہوں، تو بدل کے دکھا. اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے فلسفے میں کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہو کہ یہ نہیں بدلنے دوں گا آپ تمہیں. کیا کرتی تھی پچھلی قومیں؟ اپنا پرپز اپنی سچویشن کے تھرو بدل لیتی تھیں. نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل قرآن پاک کا نہ چینج ہونے میں کہ اب چینج ہی نہیں ہونی ہے بک. اب جب اصول ہی نہیں بدلنے تو ڈزنٹ ریئلی میٹر کتنی سچویشن بدلنی. یہ فلیکسیبلٹی مسلمان کو اللہ نے نہیں دی اور آسانی کر دی کہ نہ اتنا سوچ، راکٹ سائنس میں نہ چلا جائیں. اب اصول ہی ایک ہیں تو سچویشن کو اصولوں پہ ڈھال رادر دین اصولوں کو سچویشن پہ ڈالنے کے. اس سے وہ والا فساد بھی ختم ہو جاتا ہے مسلمان یوتھ کا کہ سر میری سچویشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اصول بتائیں گے تیری سچویشن کیا ہے. کیا سر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی نہیں حلال بھی نہیں ہے، تو ٹائم ضائع کر رہے ہو. پھر یا تو حرام میں جاؤ یا حلال میں جاؤ. کسی ایسی سچویشن میں جاؤ جہاں پہ تم کسی ایک ٹیم کا تو حصہ بنو. مسلمان اسپیکٹیٹر نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں فین، ہم مسلم فین نہیں ہیں، ہم اسلام کے فین نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. وی آر ناٹ دا فینز آف دس کلب، وی آر دا پلیئرز آف دس کلب. تو اگر سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جیسے کہ ایک فلاں کام میں کرتا رہا ہوں، نہ وہ حلال ہے نہ حرام ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم سے نکلیں ادھر سے، یا حلال کی طرف آئیں پوری طرح. جو حلال کام ہے جس میں کام کر روز اٹھنا صبح، کئی زیادہ لوگوں نے ضائع کیے اس میں کہ یہ ادر دین اسلام بھی کوئی ایک یونیورس ہے جس میں میں رہتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کا باننا ہے. میں وہ یہ فلسفہ کیوں کلیئر کروں تاکہ سائیکالوجی آپ کی پازیٹیو رہے کہ پرپز آدم علیہ السلام کا ایک کانٹریکٹ آدم علیہ السلام نے سائن کیا ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے ری انفورس کر دیا کہ یار آپ بدل لیں. پہلے کانٹریکٹ بدل دیتے ہو تم، مطلب اسٹیپولیشن ہی چینج کر دیتے ہو، نام اللہ کا لگا دیتے ہو. یہ لو اب نام اللہ کا ہی ہے، کام بھی اللہ کا یہی ہے، یہی کرنا ہے تم نے بس. سر اسی میں ایک ذیلی سوال ہے. سر ابھی اس وقت جو بھی فریم چل رہا ہے دنیا کا، جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں سر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری جو فوکس جس چیز پہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا بحیثیت امت، وہ کیا چیز ہے؟ انٹلیکچوئل وارفیئر. انٹلیکچوئل وارفیئر. جی ہاں، سب سے زیادہ. دیکھیں ابھی ڈنڈے مار کے، تلواریں گولیاں چلا کے خلافت لے آؤں گا، میرے اور آپ کے بچے بھاگ جائیں گے اس میں سے. انٹلیکچوئل دیکھیں، ذہن فتح کریں گے نسلیں فتح ہوں گی. ٹھیک ہے، بندے فتح کریں گے بس وہ دن فتح کیا آپ نے، زیادہ زیادہ وہ نسل فتح کیا آپ نے. بغاوت اٹھے گی آپ کے خلاف، اٹھے گی. انٹلیکچولی سپریس کریں سب کو. سپریس کا مطلب نیگیٹو ہوتا ہے. فتح کریں لوگوں کو، لوگوں کے ذہن اور دل جیتیں گے. ان کے بچے مسلمان اور
حاوی بنیں گے. جی سیاسی وکٹری کا پہلا قدم انٹلیکچوئل وارفیئر. یہ سیاست ہی بتا رہا ہوں, اسلام سیاست ہے, یہ مذہب نہیں ہے پوجا پاٹ یہ جو مولوی بیٹھا لگا ہوا ہے کہ بس 5 نمازیں پڑھ لو. اوکے, یو نیڈ ٹو کانکر دا پلانٹ, اینڈ دا اونلی وے ٹو کانکر دا پلانٹ آف ہیومن بینگز از انٹلیکچوئل وارفیئر. فائدہ میں اس کی نشانی کیا ہے؟ ہم انٹلیکچولی سپریسڈ ہیں نا. کس نے ابھی یہاں پہ بٹھا دوں کسی پیٹر جوہنسن گورے کو, فزکس کا پروفیسر ہو, سنیں گے آپ میری؟ اس قوم کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا, بس اس کو کچھ آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا, ہم نے خود مان لیا وہ اس کو آتا ہے. عنایت اللہ پروفیسر فزکس برکت علی ماڈل اسکول ساتھ بیٹھا ہوگا, سنیں گے بھی نہیں اس کو, کیا پتہ اس کو زیادہ آتا ہو. انٹلیکچوئل سپریشن کی نشانیاں دیکھیں آپ اپنے اندر. پہلے تھی ہمارے پاس یہ, پہلے عنایت اللہ کی عزت ہوتی تھی اور پیٹرز کی نہیں ہوتی تھی. بس اپنے نام اور اپنے چمڑی کے رنگ سے وہ اسے عزت کما رہے. کیوں؟ ان کے کچھ لوگوں نے انٹلیکچوئل فتح کر لی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. واپس پکڑیں گے, ہو جائے گا کام.